अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट यूट्यूब चैनल और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि है मौलाना तारिक जमील साहब का एक ऐसा बयान जो कि शब बारात के ऊपर है और शब बारात जैसे कि आने वाली है उसकी बरकतें उसकी फजीलतों के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बयान होगा। आइए चलते हैं, बयान सुनते हैं और उससे जो कुछ हमें सीखने को मिलता है उससे सीखने की कोशिश करते हैं। 15 शाबान की रात को आयशा फरमाती हैं, मैं उठी तो आप बिस्तर पर नहीं थे, तो मैं ढूंढने निकली तो आप जन्नतुल बकी में पहुंचे हुए थे। तो आपने देख कर कहा, आयशा तो क्या समझती है कि अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे साथ खयानत करेंगे? मैं तो बकी वालों के लिए आया था दुआ करने। फिर आपने फरमाया, आज की रात वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब एक कबीला है जिनके पास भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा थी। आयशा, जितनी बनु कल्ब की भेड़ बकरियों के जिस्म पर बाल हैं उन बालों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला अपने बंदों को मग़फ़िरत फरमाता है, जहन्नुम से खलासी फरमाता है। इस पर शब बरात और शब मग़फ़िरत उलमा ने इसका नाम रखा, मेरे नबी की ज़ुबान से ये नाम नहीं निकला। तो इसकी ये फजीलत है कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश का नुज़ूल होता है। बाकी ये जो कहते हैं कि इसमें फरिश्ता उतरता है और सारे साल का बजट बताता है और सारे साल के वाक़यात, ये किसी हदीस में मेरी नज़र से नहीं गुजरा। सूरह दुखान में फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम का जो आयत आती है, तो उससे पहले की आयत शब बारात की नफ़ी करती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, कि हमने इसे मुबारक रात में उतारा। कुरान पाक तो लैलतुल क़द्र में उतरा है। तो अगर कोई किसी किस्म के ऐलानात होते हैं तो फिर शब क़द्र में होते हैं, इस रात में नहीं होते। दूसरा ये है कि इसके रोज़े और बंदगी के बारे में, शब क़द्र की अल्लाह के वास्ते मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्लाह की कसम कोई ख़ास इबादत मेरे नबी ने नहीं बताई। लैलतुल क़द्र की कोई ख़ास इबादत मेरे नबी ने नहीं फरमाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो तो मैं क्या करूं? कहा, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, मुझे माफ़ फरमा। तो मेरे नबी की इबादत वही 11 रकात तहज्जुद के नवाफिल थे, चाहे वो शब क़द्र थी, चाहे वो शब बारात थी, चाहे वो शब जुमा थी। तो अब इसके नाम पर लोगों ने क्या क्या खराफा, चूँकि हम कुरान और हदीस से नहीं जुड़े, किताबें लिखी हुई हैं, किसने लिखी, उसकी सनद क्या है, इसकी तमीज़ ही कोई नहीं है, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा 4 रकात पढ़ो, पहली रकात में ये पढ़ो, दूसरी में ये पढ़ो, तीसरी में ये, चौथी में ये सब बिदात हैं। इनका कोई ताल्लुक़ नहीं मेरे नबी के किसी भी फरमान से। मेरे नबी ने सिर्फ इबादत का फरमाया है, इबादत। तो शब क़द्र में भी कोई ख़ास अमल नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर आपने इबादत करनी है तो मस्जिद नहीं घर, मस्जिद नहीं घर, मस्जिद नहीं घर। मेरे नबी नफली बंदगी घर में अदा फरमाते थे। अब शब बारात में सलात तस्बीह की जमात हो रही होती है, ये कितनी बड़ी नादानी की बात है। नफलों की तो जमात ही नहीं होती, तो ये सलात तस्बीह की जमात करवा रहे होते हैं। नफली इबादत के बारे में अल्लाह के नबी का तरीका घर में पढ़ना है, और अल्लाह की तरफ से भी हमें जो इशारा मिलता है, फ़ज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला,
اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل، اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی ہوں گھر میں پڑھو، اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے، مسجدوں میں اکٹھے ہونا اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا، پھر آتش بازی کرنا، یہ آتش بازی تو بالکل ہی اسراف ہے اور خرافات ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے، آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو۔ تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں، اس میں ساری فیملی اکٹھی ہو کے نوافل کا اہتمام کرے۔ مسجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہیں۔ تو امید ہے میری اس بات پہ آپ اور فرمائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ تو گائز یہ تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا شب بارات کے اوپر بیان، بہت ہی زبردست، بہت ہی پولائٹ طریقے سے سمجھایا، اور بہت سارے جو لوگوں کے مس کانسیپٹ تھے اور بہت زیادہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی شب بارات کے دن یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ کام بھی کرنا چاہیے، اس طریقے سے کرنا چاہیے، مسجد میں جا کے نوافل ادا کرنے چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، یا کچھ بھی مطلب ایسی ایکسٹرا عبادات کرنی چاہیے، جو کہ جس طرح حضرت نے بتایا کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے صلاۃ التسبیح کی باقاعدہ جو ہے جماعتیں ہو رہی ہیں، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یا آتش بازی یا کوئی ایسی نیا کام جو کہ بدعت میں شمار ہو، ایسا بالکل نہ کریں، بلکہ گھر کے اندر عبادت کریں، تنہائی میں اللہ سے رجوع کریں اور گڑ گڑائیں اور مانگیں۔ دیکھیں علماء اکرام جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے کے اوپر بہترین سمجھا سکتے ہیں، اور سمجھانے کا ان کو طریقہ آتا ہے۔ اب کل میں نے ایک واقعہ سنا، تو ایک عالم تھے، ان کے بارے میں چھوٹا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک عالم تھے، وہ اپنے طالب علموں کو اکثر کہا کرتے تھے کہ جو دین کی تعلیم ہے اس کا بہت اس کی مان ہے، بہت ہی قدر ہے، اور بہت ہی زیادہ مہنگی ہے، یہ بہت خاص چیز ہے۔ تو ان کا ایک شاگرد گیا موچی کے پاس، اس کے ذہن میں استاد کی بات تھی، موچی کے پاس گیا، اس نے بولا کہ میرا جوتا سی دو، تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ تو کچھ درم یا کچھ دینار میں ان کے آپس میں بات ہوئی، تو اس نے بولا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میں آپ کو ایک دین کا مسئلہ بتا دیتا ہوں اس کے عوض، کیونکہ دین تو اس نے سنا تھا طالب علم نے کہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو موچی نے کہا کہ بھائی اگر پیسے ہیں تو پیسے دو، مسئلہ مجھے نہیں بتاؤ۔ اس نے بڑا اصرار کیا، یار مسئلہ بتا دیتا ہوں، تمہاری نالج میں اضافہ ہوگا، تمہیں دین کے بارے میں پتہ چلے گا تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ تو اس موچی نے کہا کہ نہیں بھائی، اپنا جوتا پکڑو اور جاؤ۔ وہ جو شاگرد تھا بہت ہی زیادہ خفا ہوا، وہ گیا اپنے استاد کے پاس، جس استاد سے اس نے سنا تھا کہ دین کی بڑی قیمت ہے۔ استاد کے پاس گیا تو استاد نے آگے سے انہیں پورا واقعہ سنایا، تو استاد نے ایک موتی نکال کے اس کو دیا، بولا جاؤ اس کو لوہار کے پاس لے کے جاؤ، یا لوہے کی کسی دکان کے اوپر اس کی قیمت لگواؤ۔ وہ لوہے کی دکان پہ چلا گیا اور قیمت لگوانے لگا، تو لوہار نے جو اس کی قیمت 4 دینار یا 4 درہم لگائی، 4 روپے لگائی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا لوہار نے کہ یار یہ موتی آپ مجھے دے دو تو میرے بچے گھر میں اس سے کھیلتے رہیں گے۔ وہ واپس آیا، اس نے واقعہ سنایا، بھائی میں گیا استاد جی، میں گیا تھا اور لوہار نے 4 روپے قیمت لگائی۔ پھر استاد نے اسے ایک سونار کی دکان پہ بیچا، وہی موتی دے کے بولا جاؤ اس کی قیمت آپ سونار سے لگواؤ۔ جب سونار کے پاس لے کر گئے تو سونار نے اس کو بولا، موتی دیکھا حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ میری پوری دکان کے اندر جتنا مال اسباب، جتنا پیسہ، جتنا سونا جیولری موجود ہے، اس تمام کو بھی اگر میں بیچ دوں تو اس موتی کی میں قیمت ادا نہیں کر سکتا، یہ اتنا مہنگا اور قیمتی موتی ہے۔ تو واپس آ گیا وہ، پھر استاد کو بتایا، پھر استاد نے اپنے شاگرد کو سمجھایا، دیکھیں جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر اس کے جاننے والوں کے پاس ہوتی ہے۔ اب دین کا جو تعلیم ہے، دینی علم جو ہے، اس کی قدر جو ہے وہ کسی سونار کی دکان یا کسی بھی لوہار کی دکان یا کسی عام آدمی کو نہیں ہوگی، یہ علماء اکرام کو اس کی قدر ہوتی ہے، اور جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا دین کو
پیروکار ہوتے ہیں یا اسلام کے بہت زیادہ داعی ہوتے ہیں جن کا رجوع اللہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کا جو ہے بہت زیادہ قدر کرتے ہیں وہ دین اسلام کی، اور ایسے طالب علموں کی جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی کتابیں پڑھتے ہیں اور احادیث اور قرآن کی تشریح وغیرہ پڑھتے ہیں اور آگے اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے سعدی ریئیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، سپورٹ کرتے رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کن ویڈیوز کے اوپر میں اپنا ریئیکشن ریکارڈ کراؤں تاکہ میں دن بدن بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ریئیکشن دوں اور آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوں۔ السلام علیکم۔